في القرآن المجيد قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. محمد وبارک وسلم نبی دمی وعلی آلہ وسلم نبی دمی وعلی آلہ وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي وعافني محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. میرے محترم بھائیوں دوستو، یہ مشائخ کا مجمع ہے، علماء کا مجمع ہے، بڑے بڑے محدثین اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طالب علم کے طور پر کچھ گزارشات عرض کروں گا. اللہ رب العالمین مجھے حق سچ کہنے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، میں نے قرآن کریم سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا. اللہ رب العالمین بحیثیت سرپرست کے، خاندان کے بڑے کے، بحیثیت ایک والد کے، متولی کے، ہم سب کو جتنے مسلمان ہیں ہمیں ایک حکم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے متعلقین کو آگ سے بچائیں. یہ اللہ رب العالمین اس حکم کے بعد یا اس حکم کے ساتھ آگ سے بچانے کے طریقے بھی بتاتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے اور وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے اختیار کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اور اپنی نسل کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچا سکتے ہیں اور ان کو کامیابی اور نجات کی طرف لے جا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کے میٹھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیت وقراءۃ القرآن. ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارک فرماتے ہیں: خیرکم من تعلم القرآن وعلم. قرآن کریم کی یہ آیات کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی قیمتی ارشادات ہمیں ایک بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ کیا مسلمان بچے اور غیر مسلم بچے میں فرق ہے کہ نہیں. ہم ہمیشہ اپنے بچوں کے مستقبل کی بات کرتے ہیں کہ بچوں کے مستقبل کے لیے یہ ہونا چاہیے، اس کے لیے اچھا گھر ہونا چاہیے، اس کے لیے اچھی تعلیم ہونی چاہیے، اس کی اچھی نوکری ہونی چاہیے، اس کا اچھا کاروبار ہونا چاہیے. کوئی بھی والد، کوئی بھی سرپرست، کوئی بھی خاندان کا بڑا، اس کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، اسے خوف ہوتا ہے کہ میرے بچے ابتلا میں، امتحان میں، پریشانی میں کسی بھی صورت اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے. اس کے لیے دنیا میں صبح سے لے کر شام تک ہم سب بھاگتے رہتے ہیں. صرف یہاں سے میرا موضوع ایک لحاظ سے سٹارٹ ہوگا کہ کیا ہم اپنے بچوں کے مستقبل میں آخرت کا کھانا رکھتے ہیں کہ نہیں، اور کیا ہماری نسلینوں کے تربیت میں ہم نے آخرت کا کھانا رکھا ہے. اور اگر آخرت کا کھانا ہم نے رکھا ہے تو یہ کھانا پر کرنے یا اس کے تقاضے پورے کرنے کے تقاضے پھر کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہے. اگر ایک عمومی طور پر میں چند مدارس کا ذکر نہیں کرتا، کسی بھی شہر علاقے میں 1 2 3 4 5 مدارس ہوں گے،
تو ان مدارس میں طلباء کی تعداد جتنی بھی زیادہ ہو، وہ 1000 2000 3000 ہوں گے، اسی شہر میں 20,000 30,000 40,000 اسکول کے بچے ہوتے ہیں، اسکول کی بچیاں ہوتی ہیں، کالج پڑھنے والے ہمارے بچے ہوتے ہیں، یونیورسٹی جانے والی ہماری نئی نسل ہوتی ہے۔ تو کیا یہ بچے اپنے ابتدائی تعلیم سے لے کر کے، جس میں وہ فزکس کیمسٹری یا ریاضی یا کوئی دوسرا مضمون شروع کر لیتے ہیں، پہلی جماعت سے لے کر کے وہ آج کل جو دکتورا یا پی ایچ ڈی تک، اس کے اس تعلیم میں آخرت کے کھانے کی ترغیب ہے کہیں؟ اگر آخرت کے کھانے کی ترغیب ہو تو اس پر 100 شکر اللہ کے سامنے ادا کرنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ من حیث القوم یا قبیلے یا ملک یا ریاست کی ہم سے اس سے غفلت ہوتی ہو تو اللہ ہم سے پوچھیں گے قیامت کے دن۔ اس کے لیے ہر ایک فرد کو سوچنا ہوگا۔ جس طرح ہم آج اس پہاڑی کے چوٹی پر جمع ہے، ایک ماحول میں یا ایک مربی شیخ کی سرپرستی میں، تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، تزکیہ ہو ہمارا، ہمارے جو سینے کے برے صفات ہے وہ اچھے صفات سے تبدیل ہو جائے، ناشکری شکر سے بدل جائے، خیانت امانت سے بدل جائے، رحم آ جائے، مہربانی آ جائے، اللہ پہ توکل آ جائے۔ اس کے لیے بوڑھے جوان علماء اور مشائخ سب جمع ہیں یہاں۔ تو جب یہ وہ طبقہ ہے جس نے خیر کے لوگ زیادہ دیکھے ہیں، یہ وہ طبقہ ہے جس نے اپنی تہذیب اور تمدن بڑی قریب سے دیکھی ہے، یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اپنے والد محترم سے آگے جائیں گے دادا محترم تک، پھر پردادا محترم تک، یہ سارے مشرقی اور اسلامی تہذیب ملبوس لوگ رہے ہیں۔ تو کیا ہمارا جو نیا نسل آنے والا ہے، جس کا مربی ہمیں ایک حقیقت ماننی ہوگی، خاص طور شہری زندگی میں، پنجم تک بچے شاید والدین کے مشورے پہ ہو، پنجم سے آگے یہ بچے موبائل کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ یہ بچے والدین کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ اب موبائل پیچھے بیٹھنے والا ایک طبقہ، اس کو جہاں لے جائے وہاں لے جا سکتے ہیں۔ جو دین پڑھا ہے وہی دین پڑھا سکتا ہے، جس گمراہی کی طرف دھکیل دے اس گمراہی کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ اب بچے کے ابتدائی اور بنیادی تعلیم میں ہم نے باقی سب کچھ رکھا ہے، اسے نوکری مل سکتی ہے، وہ تجارت کر سکتا ہے، وہ مکان بھی بنا سکتا ہے۔ آیا اس کے اس پوری تعلیمی زندگی میں ہم نے قرآن کا کتنا حصہ رکھا ہے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے تو بڑے واضح الفاظ میں آپ میں سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ اچھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اور ایک حکم یہ ہے کہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب النبی کو، یعنی ہمارے یہ کچھ بزرگ شاید اس کی بنسبت ہماری جو جوان یونیورسٹی کالج کے دیندار بچے ہیں یا جوان ہیں وہ زیادہ جانتے ہو کہ یہ بچے 24 گھنٹے میں کتنا وقت غیر ضروری فضول گیموں میں لگاتے ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ رات، یعنی ہم بڑوں سے سنتے تھے کہ مشائخ میں پلانے شیخ رات کو اللہ کا ذکر شروع کرتے، نوافل شروع کرتے، صبح کے اذان پہ اسی وضو سے صبح کی اذان نماز پڑھ لیتے۔ اب یہ اس کا تجربہ ہر گھر میں ہو رہا ہے۔
یہ بچے اسکرین پر پوری رات گزار لیتے ہیں. آیا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل ہے؟ جبکہ پوری دنیا کی تحقیق کہتی ہے کہ بچوں کے نشو و نما کے 4 حصے ہیں. یہ 4 حصوں پہ اگر ہم نے محنت کی تو یہ بنیاد اور یہ تعمیر مضبوط ہوگی اور اس کو کچھ نہیں ہوگا. جو نقشہ آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ نقشہ آ سکتا ہے. جیسے یہ مسجد ہے، اس کی ابتدائی فاؤنڈیشن میں اگر ہم سٹیل اس کے موافق ڈال دیں، پھر اس کو کالم اور بیم صحیح کر لیں، پھر دیوار پہ وزن تقسیم کر لیں، اس کے بعد اس کے اوپر ہم چھت ڈال دیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ فاؤنڈیشن مضبوط ہے. تو کسی بھی خاندان کے بچے کے فاؤنڈیشن میں، اس کی تعمیر میں، بنیاد میں 4 بنیادی چیزیں ہیں. ایک اس کی جسمانی صحت ہے، جسمانی نشوونما ہے. ایک جسمانی نشوونما ہم سے پہلے لوگوں کی تھی جو پورا خالص کھاتے تھے، یعنی اس کی ابتدائی خوراک تقریباً 80 سے 70-90% ماں کا خالص دودھ پیتے تھے. اس کے بعد اگر وہ تیل یا گھی استعمال کرتے تھے وہ بھی خالص ہوتا تھا. یہ جس سے میں جسمانی بھی بات کرتا ہوں. موبائل اس زمانے میں نہیں تھے، بچے کھیلتے رہتے تھے. اور ہم سے پہلے جو معاشرہ تھا اس معاشرے میں تو اب تو اللہ معاف کرے ہم بہت پیچھے چلے گئے. اس میں ببنگ دول ان کو یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ بیٹا تو نے جہاد کرنا ہے. اس میں صحابہ کے قصے سنائے جاتے تھے، فتوحات شام کے قصیدے زبانی یاد کرائے جاتے تھے تاکہ بچوں کے اندر ان کے خالی خانوں کی روح میں وہ اسلامی حمیت اور غیرت بڑھ جائے. اب یہ نوجوان میرے بزرگ، مجھے یہ انگریزی کی اصطلاحات استعمال نہیں کرنا چاہتا، مجھے ڈر بھی لگتا ہے. ہمارے بڑے اس کو پسند بھی نہیں کرتے. یہ اسپائڈر مین سے تو بچے وہ تو بچے جانتے ہیں، اور یہ نئی اصطلاح سب جانتے ہیں. آپ ان سے عشرہ مبشرہ کا پوچھ لیں تو سب سے پہلے ان کی جسمانی صحت، ان کی خوراک صحیح ہوتی تھی، ان کو تیر اندازی کی ترغیب ملتی تھی، ان کو گھڑ سواری کی ترغیب ملتی تھی. وہ ابتدائی والے ہم سے پہلے ابھی کے جو لوگ ہیں وہ کم از کم کھیلتے تو تھے. اب یہ سارے بچے ایک ٹیب یا ایک موبائل کے سامنے پورا دن گزار لیتے ہیں. تو ایک جسمانی صحت ان کی متاثر ہوگی. خوراک تبدیل ہو گیا، پہلے خالص خوراک تھا، ابھی ہائبرڈ میں سب چینج ہو گیا. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے بچے ابھی یہ پاپڑ اور سلینٹی اور برگر سے آگے جاتے ہی نہیں. یہ ہم میکڈونلڈ اور KFC کی بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ رب العالمین ان شیر کے بچوں کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کی طرف اپنی قدم بڑھائے. ورنہ اب تو اسی پاکستان میں کم از کم ایک میکڈونلڈ کے 35 شاخیں ہیں. آپ کو میں مزید بتاؤں، اس کی جو کرسی ہے نا، وہ کرسی بھی پاکستان کی کسی دکان سے نہیں لاتے، وہ بھی وہی سے آتی ہے. یہ جو ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں نا، وہ بھی ہمارا استعمال نہیں کرتے، وہ بھی وہی استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم غلامی میں پکے ہو جائیں. اب جب یہ ان کا خوراک ہو اور موبائل ان کا مربی اور استاد ہو تو پھر اس کی جسمانی صحت کہاں جائے گی؟ ایک نشوونما کا ایک فلر جسمانی دوسرا فلر بچے کی روحانی صحت ہے، جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرماتے ہیں. ابھی اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی مبارک اقوال کیا ہے؟ من لیس له فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس کی سینے میں قرآن میں سے کچھ نہ ہو وہ آپ ایسا سمجھو کہ وہ گھر نہیں، ویرانہ ہے. اب بچے ابتدائی جماعت سے جہاں سے انہوں نے اللہ کے نام سے شروع کرنا تھا،
وہ بچے ہم فخر سے ان سے انگریزی کے الفاظ بلواتے ہیں کہ میرا بچہ بڑی اچھی انگریزی بولتا ہے. یعنی شہری جو ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کو زیادہ علم ہے، دیہات میں پھر بھی ایک ماحول ہوتا ہے، اس میں تو بچے بہت دور تک جا کر کے ان کو بنیادی دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اب جو روحانی صحت ہے، دوسرا ہے جن بچوں کو اللہ کے کلام پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے تذکرے پہ اور کسی نعت، قصیدے اور نشید پہ گنگنانے کی ضرورت تھی تاکہ اس کی وجدان میں چھپا ہوا فطرتی مسلم جاگ جائے، اب اس کو ہم نے دوسرے میوزک اور موسیقی سے تبدیل کر دیے. تو جو روحانی صحت ہے اس میں چونکہ ہم اس کے اسکول کالج میں اس کی اچھی سے اچھی ڈگری، یعنی مجھے کبھی کبھی اتنے افسوس ہوتا ہے کہ 30,000 تک، 40,000 تک، 50,000 تک، 20,000 تک فیس ہم دے کر کے اپنے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں. موٹی موٹی فیسیں، بڑی بڑی فیسیں. دوسرا فلر جو بچے کے نشوونما کا ہے وہ اس کی روحانی فلر ہے. وہ فلر ہم سے منہدم ہوا ہے. تیسرا فلر، کوئی بھی بچہ کسی معاشرے میں جب وہ ترقی پہ جائے گا اس کی نشوونما کے لیے معاشرتی اور سماجی فلر ضروری ہے. وہ والد، والدہ محترمہ، چچا جان، ماموں جان، ہمسائے، گاؤں کے بزرگ بڑے، ان کے ساتھ چلنا پھرنا، بولنے کا طریقہ، سلیقہ، محلے میں چلنا، بڑوں سے چیزیں سیکھنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں تاکہ اس معاشرے میں اسلامی تہذیب کو زندہ کرے، اسلامی معاشرت کو زندہ کرے، اپنی تہذیب اور تمدن کو جان جائے. بچے ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ان کے گھر میں اگر کوئی آدمی شہر میں رہتا ہو، دیہات سے اس کا دادا پردادا یا چچا جان وہاں چلا جائے، جو کہ اس وطن عزیز کی اصل ثقافت ہے، جو مسلمانوں کا اصل نشان اور سمبل ہے، تو وہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کی مخلوق آ گئی. اس کے ڈال ڈول کو دیکھے، اس کی پگڑی کو دیکھے، اس کی باتوں کو دیکھے، اس کے سیدھا سادہ کپڑوں کو دیکھے. اب کل اس بچے سے ہم یہ توقع کر لیں کہ آپ نے قوم اور ملت کے لیے کچھ کیا نہیں، تو ہم نے غلطی کی. نشوونما کا تیسرا پلر جو سماجی ہے وہ بھی منہدم. چوتھا پلر آخری، وہ آفاقی فکر، آفاقی پلر. بچے کی نشوونما امت کی بنیاد پہ ہو جائے. کوئی بلوچ ہوگا، پٹھان ہوگا، سرائکی ہوگا، پنجابی ہوگا، بلکہ پاکستانی ہوگا، یہ ساری سرحدیں بڑی محدود سرحدیں ہیں. آفاقی امت کا تصور، اس کے ساتھ فنی علوم میں ایک اعلیٰ معیار، یہ 4 پلر بچوں کی پورے ہوں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس بچوں کے ابتدائی نشوونما صحیح طریقے سے جا رہی. یہ مسلم معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اب ہمارے بچے ڈراپس بھی ہے پورے وطن میں، پورے پاکستان، ایک بھی ایسی لیبارٹری نہ ہو کہ جس میں یہ جرت آ جائے کہ میں چیک کر رہا ہوں میرا بچہ کیا پی رہا ہے. کتنے زیادہ ڈاکٹرز ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے تحقیق کرنے والے لوگ. 3 سال کے بعد، 4 سال کے بعد نئے ریسرچ آ رہے ہیں کہ وہ جو کورونا کی ویکسین ہم نے لگائے وہ کینسر کا ذریعہ ہے. یعنی 20-22 کروڑ لوگوں میں سے ایک بھی ایسا طبقہ ہم میں نہیں آیا کہ جس نے تحقیق کی ہوتی کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. اور پھر ہم کہیں یہ جو فلسطین کے بچے، یہ جو ہمیں جو درد پہنچایا جا رہا ہے، میرے سینے میں جو چاقو گھسایا جا رہا ہے، یہ فلسطین، شام، افغانستان، یہ جو تقریباً 2-3 سالوں میں جو
ہمارے سامنے ظلم، یہ تو نظر آ رہا ہے. یہ جو نظر نہیں آ رہا، ہمارے فکر پہ جو یلغار ہو رہے، ہماری تہذیب پہ جو یلغار ہے، ہمارے صحت پہ جو یلغار ہے، ہمارے رسم و رواج جو جس کے خمیر میں اسلام بھرا ہوا ہے، اس کو متاثر کیا جا رہا ہے، وہ ڈھانچہ متاثر ہو رہا ہے. اس کے لیے اس قوم کو سوچنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا سب کو. ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اپنے بچوں کو دینی چاہیے، دینی ہوگی، لیکن ایک شرط، اپنے بچوں کے مستقبل میں آخرت کا کھانا رکھنا ہے. ہمارے بچوں کے مستقبل میں آخرت کا کھانا آ جائے. جب آخرت کا کھانا ہوگا، خوف خدا ہوگا، اللہ پاک کے ساتھ جوڑنے کی بات ہوگی، تو ایک اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی، کیونکہ ہم مکلف ہیں، ہمیں حکم ہے. میں قرون خیر میں ابتدائی اسلام میں دارالارقم میں سب سے پہلی تعلیم قرآنی تعلیم اور بنیادی دینی تربیت کی تھی. ہجرت سے پہلے جو لوگ اسلام لے کے آئے تھے مدینہ منورہ گئے تھے. حج کے موقع پہ ان کی درخواست پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے صحابی کی تشکیل کی کہ آپ مدینہ منورہ میں ان کی قرآنی تعلیم جاری رکھیں. تب سے لے کر کی امت میں یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہمارے اکابر میں ایک ایک کے اگر قول کو دیکھا یا پڑھا جائے تو ایک خاص قسم کی حیرانگی ہوتی ہے. خود حضرت تانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمان بچے کو قرآن پڑھانا چاہیے، ضروریات دین کی تعلیم ہونی چاہیے، خواہ اردو میں ہو یا عربی میں، مگر انگریزی سے قبل ہو. یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ آنکھ کھلتے ہی ان کو انگریزی میں لگا دیا جائے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اگر اپنے بچوں کے مستقبل پر رحم کرنا ہے تو اللہ کے لیے انہیں جب تک قرآن کی تعلیم نہ دلائے اس وقت انہیں کسی اور کام میں نہ لگائے. اور حضرت علی میاں صاحب جس کو مسلمانوں کا مورخ کہا جاتا ہے، فرماتے پوری دنیا گھومیے، دنیا جہاں کی یونیورسٹیاں دیکھی، پڑھے سے پڑھے لکھا ماحول دیکھا ہے. فرماتے ہیں کہ بالکل صاف کہتا ہوں کہ بچوں کے عید کے کپڑے بنانے سے 1000 بار زیادہ، اور بچہ بیمار ہو جائے تو اس کی بہتر سے بہتر علاج کرنے سے سینکڑوں بار زیادہ، اور اپنے بچوں کو نوکری کے قابل بنانے سے 1,00,000 بار زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو سچا پکا مسلمان بنایا جائے. اور حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے واپسی پہ فرماتے ہیں کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہا ہے، تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے: قرآن کریم کو چھوڑ دینا، آپس کے اختلافات. حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں محنتیں کر کے اور پیٹ کاٹ کر کے مسلمان بچوں کے لیے قرآنی مکاتب کا اجرا کرنا چاہیے اور اس کا بوجھ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی مدد بھی انہیں حاصل ہوتی ہے جو خود بھی اس کام میں قربانی دے. مکاتب قائم کرنے کے ساتھ ہمیں ایک مہم بنا کر اس کے لیے بھی بہت بڑی جدوجہد کرنی ہوگی کہ مسلمان بچے ہمارے انہی مکاتب میں تعلیم حاصل کریں. ہمارے شیخ و مرشد حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کی نرسریاں بناؤ. یہ بچے اگر عمر کی اس سطح پہ مسلمانوں نے اپنے بچوں کی طرف توجہ دی، انہیں سنبھالا،
ان کے آخرت کی فکر کی، ان کے دنیوی تعلیم سے پہلے اس کی دینی قرآنی تعلیم و تربیت کی فکر کی، تو ہمیں کل پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی. چونکہ ہمارا تحریک ایمان تقویٰ سے تعلق ہے. تھوڑا میرا بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں میں غلطی کر لوں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے ٹھوک بھی دے اور مجھے بتا بھی دے، اصلاح بھی کر لے. مسلمانوں کے گزشتہ 100-150 سالہ تاریخ میں جب مسلمانوں نے ایک کام کی طرف تھوڑی توجہ دی ہو تو اس کے اثرات آئے. میں 3-4 مثالیں دیتا ہوں. اب قریب جو زمانہ ہمارا گزرا ہے، ہمارے سائٹ پہ برادر اسلامی ملک امارت اسلامی افغانستان کا قیام ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے جو یہ دن دکھائی ہے، اس پورے دنیا کے کفار کے سامنے جو مزاحمت ہوئی ہے حضرت ملا عمر صاحب مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں، تو یہ سارے مکاتب کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس کو پشتو میں ہم چڑی کہتے تھے. یہ ابھی جو سلسلہ جاری ہے، ابھی جو سلسلہ جاری ہے فلسطین میں، یہ جو بچے ہیں، یہ بچے سارے اسکول کالج مدارس وہاں کے بچے ہیں جنہوں نے صرف ناظرہ قرآن پڑھا ہے. اور شیخ احمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا باغ ہے، جس کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے، جس نے پوری امت کی طرف سے اپنی بچوں کی، اپنے خاندانوں کے خون سے نذرانہ پیش کر کے یہ دکھایا ہے کہ اسلام سچا ہے. ان کی قربانیوں سے لوگ ایمان لا رہے ہیں، ہمارے بیٹھنے سے نہیں لا رہے. اس سے آگے چلا جائے، اگر ہم چچن مجاہدین کی طرف جائے تو امام شامل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صوفی بزرگ تھے. اس کے باغ نے 100 سال یا 100 سے کم سال دنیا کے سب سے بدترین کافر سپر پاور جو اپنے آپ کو کہتا تھا، اس کے ساتھ مزاحمت کی. اس سے 200-250 سال پہلے ہم تھوڑے اور اوپر جائیں تو شیخ عمر مختار صاحب کے بچے تھے، جنہوں نے 50-60 سال تک لوہے کے چنے چبوا دی. یہ سارے وہ بچے تھے. اب اگر اس قرآن کے الفاظ کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، قرآن کی تربیت کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. قرآن پڑھانے سے، قرآن کے الفاظ پڑھانے سے بچوں میں ایک روح بن جاتی ہے، ایک روح بن جاتی ہے. تو یہ یہاں آنے والے جتنے بھی احباب ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں، وہ ان سے ایک آخری میں اپنی بات کا خلاصے کے طور پر یہ پیش کرتا ہوں، یہ عرض کروں گا کہ آپ حضرات دور دور سے تشریف لے آئے ہیں. اعتکاف کا موقع ہے، اور یہ اعتکاف میں آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کا یہ رمضان مبارک گزرے گا. لیکن اس مرکز سے ایک سبق لے کے جانے کا ہے، وہ سبق ساتھی نہ بھولے. یعنی یہ برکت گاؤں کی مسجد میں بھی حاصل کی جا سکتی تھی، صرف یہ عبادت تھوڑی کم ہوتی. تہجد، اشراق، دعا، یہ چیزیں آپ وہاں بھی پڑھ سکتے تھے. تو اس روحانی ماحول سے آپ کے سینے اور دل کو جو تقویت ملی ہے، اس کے ساتھ ایک اور پیغام ضرور لے جائے کہ اس چوٹی پہ یہ درویش گزشتہ 25, 30, 35, 40 سال سے کیا کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ ہم مکلف نہیں ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہے کہ پورے دنیا کے کفار ایک دن میں اسلام لے آئے. ہم اس کے بھی مکلف نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک دن میں اسلام کا جھنڈا آ جائے. ہم اپنے استعداد کے مکلف ہیں، ہم شروع کرنے کے مکلف ہیں. ہم جس طرح ہمیں حکم دیا، یہ اس حکم کے موافق چلنے کے مکلف. وہ یہ ہیں کہ مسلمان صفات والے مسلمان بن جائیں، ان کے اندر ایمانی صفات پیدا ہو جائے، ان میں شکر آ جائے، ان میں امانت آ جائے، خیر خواہی آ جائے، رحم آ جائے. یہ صفات حاصل کر کے یہ صفات اپنے علاقوں میں تقسیم کر
ان صفات کا پیغام عام کرے. مسلمانوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو بلا کر کے ان کو باہم متفق کیا جائے. اس پہ ہمارے بڑوں نے مفصل بات کی ہے، مزید بھی بات ہوگی. میں صرف خلاصے کے طور پر یہ بات لاتا ہوں کہ باہم متفق کیا جائے، مسلمان ایک ہو جائے. یہ میرا ہاتھ ہے، اس میں 5 انگلیاں ہیں، اس میں کسی بھی انگلی پہ کہیں سے تھوڑا بھی زور آ جائے، تھوڑا، تو اس کی ہڈی ٹوٹنے کا خدشہ ہوگا اور اس کو نقصان پہنچے گا. اگر یہ ہاتھ مکہ بن جائے، اس مکے پہ زور آ جائے، تو اس ہاتھ کو کوئی فوری طور پر جلدی نقصان نہیں پہنچا سکتا. مسلمان اس طرح ہو جائے. یہاں کا درد یہ ہے، اگر مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا درد یہی ہے، مسلمان ایک ہو جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نکلے، اپنے چھوٹے سے مدرسے سے نکل جائے، چھوٹی سی مسجد سے نکل جائے، چھوٹی سی تحریک سے نکل جائے، اور اپنے چھوٹی سی فکر سے نکل جائے، مسلمان ایک ہو جائے. یہ یہاں کا پیغام یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس مجمع میں ڈاکٹرز بھی ہے، انجینئرز بھی ہے، علماء بھی ہے، قانوندان بھی ہے. ایک تو آپ کا اپنے سینے پہ محنت ہے، اپنے دل پہ محنت ہے، اپنے دل کو ایمان سے منور کرنا ہے، اپنے دل میں ایمانی صفات پیدا کرنے کی کوشش ہے. دوسرا، آپ اس معاشرے کا ایک اچھا پرزہ بنیں، آپ اسلامی تہذیب کی نمائندگی کریں. ڈاکٹر اپنے شعبے میں کام کرے، انجینئر اپنے شعبے میں کام کرے، عالم اپنے شعبے میں کام کرے. جب یہ سارے لوگ کام کریں گے اپنے اپنے شعبے میں، یعنی میں ابھی بتاتا ہوں، اس مجمع میں ہم ایک ماہر تعلیم ہوں گے، تو ماہر تعلیم سر جوڑ کے بیٹھ جائے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وہ کون سا نصاب ہے کہ جس پہ ہم کام کر لیں اور مجتمع ہو جائے، اپن سب کی صلاحیتوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے اس کو ایسی چیز پیش کر لے کہ نہ اس دنیا کے اس دوڑ میں، اس باغ دوڑ میں، اس ریس میں پیچھے رہ جائے، اور نہ اس کے ایمان کو کوئی تکلیف نقصان پہنچے. کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ اگر ہو سکتا ہے تو ہر آدمی اپنی جگہ پہ یہ کردار ادا کرے. انجینئر یہی کام کرے اپنے شعبے. میں ایک مثال بتاتا ہوں. ایک سوال ہے کہ کورونا کی ویکسین آ گئی، لوگوں نے لگانا شروع کر دیا اور دڑا دڑ لگاتے رہے. میں ایک سوال کرتا ہوں، کراچی سے لے کر کے گلگت تک، گلگت سے لے کے گوادر تک ہمارے لاکھوں ڈاکٹرز، تو کہیں جا کر کے 1 لاکھ 2 لاکھ ڈاکٹر ایک جگہ بیٹھے ہوں کہ ہم تو مسلمان، اور یہ چیز اس سے تو ہمارا جو ڈھانچہ ہے متاثر ہو رہا ہے. یعنی مسجد میں نماز میں لوگ کھڑے ہیں کہ 3، ہم یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے سو صفوفکم، صفیں سیدھی فرمائے، قریب قریب کھڑے ہو جائے، درمیان میں فاصلہ نہ آ جائے. ہم نے خود کہا درمیان میں فاصلہ دے دو، تو اس نے تو ہمارا ڈھانچے کو متاثر کیا. ہم کہتے ہیں یہ قرآن شفا ہے، ہر مرض کی دوا ہے. اگر اس کے اوپر ہم ریپنگ شروع کر لیں، پلاسٹک اوڑھ لے کہ اس سے لوگ بیمار ہوں گے، یہ تو ہمارے عقائد کے ڈھانچے کو متاثر کرنا ہے. تو بحیثیت ہے ڈاکٹر ہم نے کیا کیا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کام ہے، اگر نہ ہوتا تو ہم کچھ کرتے. اب ہمارے حضرت بار بار فرمایا کرتے تھے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے سفارشات آ گئے اور میں نے آنکھیں بند کر کے مان لیے. تو دجال تو اسی طرح آئے گا، وہ ہمیں اسکرین پہ میڈیا کے ذریعے سے، بڑے بڑے اسکرینوں میں، کیونکہ میڈیا تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کل اگر انہیں دعویٰ کیے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ الہ ہے، تو کیا مانیں گے؟ تو مسلمان ڈاکٹر اگر اپنے فرائض منصبی ادا کرے گا، تحقیق کرے گا، اس میں ایمان ہوگا، ایمانی صفات سے منور ہوگا، تب ہمیں کچھ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ساتھی انشاءاللہ محنت کریں گے. انشاءاللہ یہاں بیانات مسلسل ہوں گے. انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ متوجہ ہو جائے کہ یہاں کی فکر کیا، یہ یہاں سے، اس ممبر سے، یہاں سے مطالبہ کیا ہو رہا ہے، ہم سے تقاضا کیا ہو رہا ہے.
یہ تقاضا انشاءاللہ ساتھی کوشش کریں گے، پوری بات سمجھیں گے اور اپنے معاشرے میں ایمانی اور قرآنی ماحول بنائیں گے. اور ہم اگر یہ سارے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آدمی اگر کہے کہ ایک مکتب میرے ذمے ہے، کون سا مکتب؟ گھر کا مکتب تو آپ آباد کر سکتے ہو. گھر میں ایک چھوٹی جگہ مختص کر کے بچیوں کے لیے 24 گھنٹے میں، دیکھو آپ کا قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی سرمایہ آپ کا اولاد ہے. ہم خود اپنے گریبان میں دیکھیں، میں اپنے بچوں کو 24 گھنٹے میں کتنا وقت دیتا ہوں. اگر ہم 10-15 منٹ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک قرآنی ماحول میں خود بھی پڑھے، انہیں بھی پڑھائے، اگر ہمیں نہیں آتا ہو تو ان سے سن لیں، انہیں سنائے، قرآن کا ماحول بنائے، کوئی ویڈیو قرآن کی آڈیو سنائے، کسی قاری صاحب کی آواز سنا لے، تو ایک گھر میں ایک ماحول بن جائے. اب اس گھر کے ماحول کے بعد اگر یہی آدمی یہ سوچے کہ میں انشاءاللہ اپنے گاؤں کا ماحول بناؤں گا، یہ بھی میرے بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، ان کے لیے میں ماحول بناؤں گا. پھر یہ کہے کہ میں گاؤں کے جوانوں کے لیے ماحول بناؤں گا. یہ فلانا ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے فلانی یونیورسٹی سے بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن بدقسمتی سے قرآن کا ایک رکوع نہیں پڑھ سکتا، ایک رکوع. تو میں اس کے لیے ماحول بناؤں گا. بچوں کے ماحول میں شاید اسے یاد کرتے ہوئے شرم آئے گی، میں اس کے لیے اس کا ماحول بناؤں گا. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کتنے لوگوں آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ایک آدمی اگر یہ ارادہ کر لے، اللہ سے مانگ لے، رمضان کے مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہے، تو شاید یہ ہمارا یہ سفر ابھی سے شروع کرنے سے آگے بہت کام ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سن سنۃ حسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی اس طرح کے خیر کا کام شروع کر لے، اللہ اس کو 10 گنا ثواب دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کہی اور سنی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب